بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے اپنے فضل سے سرشٹی کی ہوئی چیزوں میں ہم کو سربسرشت اشرف المخلوقات مانوش بنایا، انسان بنایا، اور مانوش بھی ایسا کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ دیکھنے کے لیے چونک دیا، بولنے کے لیے جبہ دی، سننے کے لیے کان دیے، کام کاج کے لیے ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، جگر، معدہ، غرض بے شمار نعمتیں، کاؤنٹ لیس، اتنی نعمتیں جن کی گننا نہیں کی جا سکتی پروردگار نے عطا فرمائی۔ اور پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا کہ جدی مانوش ہو اور اس کے پاس ایمان نہ ہو تو اس کے مانوش ہونے کا لابھ نہیں بلکہ نقصان ہو جائے، کھوتی ہو جائے۔ مانوش ہونے کا لابھ ہی تب ہوگا جب جیون ایمان کے ساتھ اور موت بھی ایمان پر آ جائے۔ مانوش ایمان کے ساتھ رہا، ایمان پہ مر گیا، مرتے شمع ایمان کے ساتھ چلا گیا دنیا سے، وہ مانوش کامیاب۔ اللہ تعالی نے سب سے مولوان نعمت، سب سے زیادہ قیمتی مولوان نعمت ہم کو ایمان کی شکل میں عطا فرمائی۔ اور دنیا ہمارے لیے بنائی، دنیا کی سرشٹی مانوشر جون نے کی۔ فرمایا دنیا خلقت لکم، دنیا تمہار جون نے بنائی گئی، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو بنایا گیا آخرت جون، دنیا جون نے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے مانوش کو پیدا کیا گیا۔ اب جب مانوش نے یہ سمجھا، شیطان نے سمجھایا کہ تمہیں یہ دنیا تم کو دنیا کے لیے بنایا گیا، تو مانوش کا ادیش دنیا ہو گئی، اور جب کسی مانوش کا ادیش دنیا ہوگی اس کا سب کچھ دھنش ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ادیش صحیح رہنا چاہیے، مقصد ادیش بھی کہتے ہیں نا، ادیش صحیح رہنا چاہیے۔ ہمارا ادیش، ہمارا مقصد بالکل نشچنت طور پر آخرت ہے۔ اگر آخرت بن گئی ہم کامیاب ہو گئے، اگر آخرت نہیں بنی ہم برباد ہو گئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دنیا خلقت لکم، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، ماٹی، لتی، نالے، دریا، ہوا، پانی، سب کچھ مانوش گناہ نہیں کر سکتا۔ جتنی نعمتیں ہمارے جسم میں اللہ نے عطا کی ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے، اور جتنی نعمتیں اس جسم کے باہر اس دنیا میں عطا کی ہیں، پیدا کی، ہم اس کی بھی گننا نہیں کر سکتے۔ نظر نہیں آتا، ہمارے لیے آکسیجن دے دیا، چل رہا، سانس لے رہے ہیں، چل رہا۔ جب آکسیجن ختم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آکسیجن کتنا قیمتی ہے، فری میں مل رہا ہے۔
ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی. پھر فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. تم نے دیکھا نہیں ہے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا, بیگاری خادم بنا دیا تمہارا, ایسا چاکر بنا دیا جس کو نہ ماشک ویتن دینا نہ دینک دینا, کچھ نہیں دینا, بس کام ہو رہا ہے. اگر سب کو ویتن دینا پڑتا تو جیون کتنا کٹھن ہو جاتا. سورج کو کب بل آتا, پیمنٹ کرنا ہے سورج کے لیے, پانی کے لیے پیمنٹ کرنا ہے, ورشا کے لیے پیمنٹ کرنا ہے, ہوا کے لیے, آکسیجن کے لیے, سردی کے لیے, گرمی کے لیے, زمین کے مٹی کی تاریکی میں سے اگنے والے دھان کے لیے, چاول کے لیے, بھات کے لیے, کتنی چیزیں اللہ نے دی ہیں. سب کے لیے گننا نہ کرو کہ کتنا دینا پڑتا. اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی چاند کی, سورج کی, مانوشر جو. تو یہ جو چیزیں اللہ نے پیدا کی اور ہمارے لیے پیدا کی, تو ہمیں بھی تو کسی چیز کے لیے پیدا کیا. وہ کیا ہے؟ ہمیں کیوں بنایا اللہ نے؟ آخرت کے لیے. وہی فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ویسے ہی بیکار پیدا کر دیا اور تم لوٹنے والے نہیں ہو, وہاں جاؤ گے نہیں, اس کے سامنے تمہارا آمنا سامنا نہیں ہوگا. ایسا سمجھتے ہو تم؟ لوٹ کے نہیں جاؤ گے, واپس جانا پڑے گا. کتب بجھ رہے ہیں نا بزرگوں اور دوستوں. میری تو بھاشا بنگلہ نہیں ہے, اردو بھاشی, لیکن میں نے کچھ چیشٹا کری ہے کچھ بات کہنے کی بنگلہ بھاشا میں, ٹوٹی پھوٹی ملا جلا کے. آج آپ لوگوں کے گاؤں میں, گاؤں ہے قصبہ ہے نہیں ہے کیا, گرام گاؤں. تو آپ کے گرام میں مدرسہ تو پہلے سے چل رہا ہے نا, مدرسہ پہلے سے چل رہا ہے. آج انومودن کیا کہیں گے, انومودن ہوا ہے مدرسے کا, مسجد کا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. آپ سب لوگوں کو بنانے میں بھی حصہ لینے اور بنانے کے بعد اس کو چلانے میں بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسے میں حصہ, مدرسہ بنانے سے کاج نہیں ہوگا شیش. اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا, ان کو مسلمان بنا کے رکھنا پڑے گا, سکھانا پڑے گا وہ کیوں مسلمان ہے. چھیلے میں کو سب کو سکھانا پڑے گا. تو دوستو یہ خوشی کا موقع ہے. خوشی کو کیا کہیں گے؟ پرسنتا ہے. خوشی زیادہ سمجھتے ہیں, پرسنتا نہیں سمجھتے, اتنا نہیں ہے نا. خوشی سمجھتے زیادہ. خوشی کا موقع ہے کہ مدرسہ مسجد بننے جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو لوگوں نے حصہ لیا ہے, لینے کی نیت کری ہے, کچھ ڈاکٹر صاحب نے بھی نیت کری ہے, ڈاکٹر ہارون صاحب نے, تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیت پوری کروائے, قبول فرمائے. آپ لوگوں کو بھی حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھو بھائی, اگر جیون میں بدلاؤ نہیں آئے گا, بدلاؤ کو کیا کہیں گے؟ پریورتن. اگر جیون میں پریورتن کا نرنے نہیں کیا آپ نے تو کوئی لابھ نہیں. اور ہمیشہ موقع ہے پریورتن کرنے کا.
ہمیشہ چانس ہے. کوئی یہ نہ سمجھے میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرے گناہ تو معاف نہیں ہوں گے، بس ایسے ہی زندگی جیون شیش ہو جائے، بس کیا کریں گے. نہیں، کتنے بھی گناہ کر رکھے ہوں اگر توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اکثر گناہ معاف ہو جائیں گے معافی مانگنے سے. معافی مانگنے کا مطلب ہے پریورتن کرنے کا نرنے کرنا. اگر آپ یہ نرنے کر لیں گے کہ ہم آج سے اپنا جیون میں پریورتن لائیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ جو نرنے نشچے ہے یہ آپ کو اللہ تعالی کا نیک بندہ بنا دے گا اسی سمے جب نرنے کر لو گے. کہتے ہیں نا، جب اٹھے تب سویرا. کیا کہیں گے؟ جب اٹھے، جب جاگے تب سویرا. سویرا شکال. جب جاگے، ابھی جاگ جائیں. میں جوان دوستوں سے کہتا ہوں گولڈن اپورچونٹی، آج فیصلہ، ابھی فیصلہ کر لیں، نرنے کر لیں، نشچے کر لیں، گناہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھے. کوئی ہے جو معافی مانگ رہا، کوئی ہے جو پریورتن کرنا چاہتا ہو اپنے جیون میں. ایک بات کا نرنے کر لیں، متھ کوتھا نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. یا ایک بات کا نرنے کر لیں، غیبت نہیں کریں گے. یا ایک ہی بات کا نرنے کر لیں، نشچے کر لیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، پڑوس والوں کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، اور جو لڑائی اگر ہے اس کو ختم کر دیں گے، شیش کر دیں گے، معافی مانگ لیں گے. کسی ایک بات کا نرنے کر لیں. سب کا کر لیں تو بہت اچھا، لیکن ایک بات کا بھی کریں گے اس کا بھی لابھ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح کاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.